امریکی قید میں پاکستانی شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے منسلک کرداروں میں سب سے مظلوم اور اہم ترین کردار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آخر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کیا ایسا کارنامہ کیا کہ پوری دنیا میں نمبر 1 وانٹیڈ لسٹ پر ان کا نام آ گیا تھا۔ یہ ایسی داستان ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کچھ بھی بتانے سے پہلے آپ کو صرف اتنا بتا دیں کہ عافیہ صدیقی دنیا کی حالیہ 300 سالہ سب سے زیادہ ذہین ترین خاتون تھی۔ ان جیسا دماغ شاید ہی کسی کے پاس ہو اور یہی وجہ بنی ان کے تمام معاملات کی۔ عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ عافیہ صدیقی نیورو سائنٹسٹ اور نیورو سرجن تھی۔ عافیہ نے امریکی ریسرچ یونیورسٹی MIT برانڈیز یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ عافیہ 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکی کی ریاسی ٹیکساس میں پڑھنے گئی۔ عافیہ صدیقی کے صرف 2 ہی شوق تھے، ایک پڑھائی اور دوسرا دین اسلام سے پرچار۔ 1992 میں عافیہ صدیقی نے $5000 امریکی کا ایوارڈ جیتا اپنی ریسرچ کی وجہ سے۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی ہو گئی امجد محمد خان سے، جو بعد میں CIA کا بہت بڑا مہرہ بن گیا۔ اسی نے CIA کے ایجنڈے پر سارا کھیل کھیلا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے محمد احمد اور سلیمہ اور ایک بیٹی مریم بنت محمد۔ عافیہ صدیقی نیورو سرجن تھی، بائیو کیمسٹری پر کام کر رہی تھی۔ اس کی ریسرچ اتنی اچھی تھی کہ امریکہ کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکیوں کو خطرہ تھا کہ عافیہ صدیقی پاکستان اور اسلام کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رکھتی ہیں اور اس کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ وہ امریکہ کی افغانستان کے جنگ کے خلاف تھی۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ عافیہ صدیقی یہودی ایجنڈے کے اوپر کام کرے اور مسلمانوں کے خلاف کام کرے۔ عافیہ صدیقی نے مکمل انکار کر دیا۔ بس یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ عافیہ صدیقی کی تھوڑی سی ریسرچ امریکہ کے پاس لگی تھی، کیونکہ ان کی ساری پریکٹس امریکہ میں تھی، تو سائنسدانوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ صدیقی کے پاس وہ ریسرچ ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف استعمال ہو گئی تو امریکہ کی تباہی ہو جائے گی، کیونکہ عافیہ پاکستان میں رہنا چاہتی تھی اور وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کہانی کا آغاز 2003 سے ہوتا ہے، جب اسے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ کراچی سے اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا۔ 5 سال بعد 2008 میں افغان قید سے رہائی پانے والی صحافی کے ذریعے بگرام جیل افغانستان میں امریکی قیدی کی حیثیت سے عافیہ کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ یہاں ان پر امریکی قیدیوں پر حملہ کرنے اور مارنے کی کوشش کا الزام لگا کر سازشی مقدمہ تیار کیا گیا۔ 2009 میں انہیں امریکہ منتقل کر دیا گیا، جہاں اسی الزام کے تحت مقدمہ چلا کر جرم ثابت کیے بغیر 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ قید کی سزا میں یہ بے گناہ عورت 15 سال سے 6 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑے کال کوٹڑی نما کمرے میں شرمناک امریکی مظالم کے ساتھ زندہ ہے۔ دوسری جانب سے ان کے اہل خانہ ان کی باعزت رہائی کے لیے عوامی حمایت کے ساتھ مسلسل کوششاں ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا نہیں کہ پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی قید تنہائی میں 20 سال بیت گئے، بلکہ افسوس اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ 2003 کے بعد سے اب تک پاکستان میں کتنے وزرائے اعظم گزر چکے، مگر کسی نے پاکستان کی تعلیم یافتہ بیٹی کو اپنے ملک واپس لانے کی سچی کوشش ہی نہیں کی۔ سب نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ انہیں بس اپنے مفادات عزیز ہیں۔ حال ہی میں ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ان سے کروائی گئی اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ عافیہ صدیقی اتنے برے حال میں ہیں۔ ان کی بہن کا کہنا ہے کہ عافیہ سے ملاقات کا وہ لمحہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ہم سب کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد رہا کروائے اور اپنے وطن واپس آ جائیں۔